بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ہم نے بہشتی زیور کے سبق میں کافی چیزیں الحمدللہ پڑھ لی تھی، سمجھ لی تھی۔ آج ہمارا سبق ہے بدعت کے متعلق۔ بدعت کے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق بنیادی نظریات ہم نے سمجھنے ہیں، سیکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ تمام باتیں، تمام بنیادی باتیں، ٹھیک؟ تمام بنیادی اصول زندگی گزارنے کے حالات اور واقعات جو تمام بنیادی ہیں۔ کیا چیز حرام ہونے کا کیا اصول ہے، کیا چیز حلال ہونے کا کیا اصول ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے میرا نام تو نہیں بتایا، اللہ نے اصول بتا دیا کہ اس اصول پہ نام رکھنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس اصول پر نکاح کرنا ہے، اب وہ نکاح کسی وڈیرے کا ہو یا کسی چوکیدار کا ہو۔ تمام بنیادی باتیں، اصولی باتیں اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں۔ چنانچہ دین کا کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایک ایسا مسئلہ جس کا جواب نہ ہو، جس کا سلوشن نہ ہو، بالتفصیل نہ ہو، وضاحت کے ساتھ نہ ہو، سوال و جواب کے ساتھ نہ ہو، واقعات اور حالات کے ساتھ نہ ہو۔ میرے کئی ایک ساتھی مجھ سے جب وہ سوالات کرتے تھے، کرتے ہیں، تو ان کو بطور مثال ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ فلاں مسئلہ، میں نے کہا دیکھیں اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، امام شافی کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہ مسلک ہے، امام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں۔ اور اس بارے میں امام سب جو حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے، آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں، یہ صحابی نے اس بارے میں یہ کہا، تابعی نے اس بارے میں یہ کہا۔ تو بندہ میرے منہ کو دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا فیصل بھائی میں 2 سال سے یہ سوال لے کے گھوم رہا ہوں آپ کے ساتھ، آج سفر کا موقع ملا تو اس لیے میں نے سوال پوچھ لیا۔ میں یہ قسم کھانے کو تیار تھا کہ آپ کو میرا سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے اتنے لوگوں کو یہ سوال ہوا اور ان کو یہ جواب ملا۔ یعنی سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا سوال ہی کسی کو نہیں پتہ چلے گا، یہ میں نے جو سوال کیا یہ زندگی کا پہلا سوال ہے، یہ میں نے جو سوال کیا ایسا سوال آج تک کسی کو ہو ہی نہیں سکا۔ حالانکہ وہ سوال کیا، اس جیسے ہزاروں سوالات ایسے ہیں جو کہ پریکٹس سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اب چلیں جی اس بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتیں لوگوں کو بتا دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے۔ ایسی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی کوئی نئی بات دین میں نکالنا، ٹھیک ہے، دین میں نکالنا، ٹھیک ہے، دین میں نکالنا ایک بات ہے، اور دین، سمجھے اس بات کو، اہم بات ہے، میں اس لیے الگ سے وائٹ بورڈ کھول رہا ہوں۔ دیکھیں، دین میں نئی بات نکالنا، ٹھیک ہے جی، ایک یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، اور دوسرے دین کے لیے نئی بات نکالنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ سمجھے ذرا، بدعت، بدعت جو ہے، بدعت میں 2 باتیں آتی ہیں، دین میں نئی بات نکالنا، دین کے لیے نئی بات نکالنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے جی، بہت ہی بڑا فرق ہے۔ کیا دیکھیں بدعت کیا ہے؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے دین میں نئی بات نکالنا، دوسری بات ہے دین کے لیے نئی بات نکالنا۔ یہ ہے دین میں، دوسری دین کے لیے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال اذان ہے، اب یہ جو اذان ہے یہ اذان خالصتاً دین ہے، ٹھیک ہے۔
اذان میں ہم دو قسم کی چیزیں شامل کرتے ہیں. بطور مثال اذان میں ہم یہ کہتے ہیں اسپیکر لگاؤ، پورے محلے کو اذان کی آواز ہے. ٹھیک ہے، پورے محلے کو اذان کی آواز ہے. ایک کہتے ہیں اذان میں اضافہ کرو. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے اذان کے چند کلمات سن لیتے تھے. آج کل کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں ہم مزید کچھ کلمات شامل کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں، صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، تو اس کی وجہ سے ہم وضاحت کے ساتھ اعلان کریں گے علی ولی اللہ. علی ولی اللہ ہے، اس میں کوئی اور بندہ شامل نہیں ہے، یعنی حضرت معاویہ واسطے نہیں ہے، نعوذ باللہ. اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو جی. اذان سے پہلے درود شریف پڑھو جی. اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی. ٹھیک ہے، اب سمجھے میری بات. یہ اذان کے لیے جو ہم سپیکر لگا رہے ہیں یہ اذان کا حصہ ہے؟ اذان کا حصہ نہیں ہے. تو یہ دین کے لیے ممد ہے کہ اذان کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتی، اس لیے اذان کی آواز لوگوں کے کانوں میں ڈالنے کے لیے ہم اسپیکر کا استعمال کر رہے ہیں. تو اذان کے لیے کر رہے ہیں نا، اذان میں تو نہیں کر رہے نا. لیکن اذان میں کوئی بھی اضافہ، اذان کی ذات میں کوئی بھی اضافہ، یہ دین میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدعت ہے، یہ چیز بدعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں احداث للدین. احداث للدین، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دین کے لیے کوئی نیا کام کر رہے ہیں. چنانچہ ہم پہلے فیس ٹو فیس پڑھایا کرتے تھے، آج کل ہم زوم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم ڈائریکٹ پڑھاتے تھے، اب ہم اسپیکر استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم ایک اپلیکیشن استعمال کرتے تھے، اب دوسری اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ دین کے لیے فائدہ مند ہے نا، دین کے لیے فائدہ مند ہے. جب دین کے لیے فائدہ مند ہے تو اس میں دین میں کوئی اضافہ نہیں. لیکن دین میں نئی بات نکال رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے کریں، یہ نئی چیز شامل کرو، وہ چیز نئی شامل کرو. یہ احداث فی الدین ہے جو کہ بدعت کہلاتی ہے. صحیح، تو اب یہ بات آپ سمجھیے دوبارہ. اب کوئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن، حدیث اور نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا وجود ہو، درست نہیں ہے. چنانچہ ہمارا سارا کا سارا دین قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ تابعین کے دور سے ثابت ہے. اس میں دین کی بنیاد ایسی پڑ گئی کہ آج تک 1400 سال میں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل شریعت نے نہ دیا ہو، جواب شریعت نے نہ بتایا ہو. ہر بات کا جواب اللہ رب العزت نے بتایا ہے، بیان فرمایا. جی، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں وہ بالکل اذان کا حصہ نہیں، صرف ثواب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، ثواب کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مخصوص نہیں ہوتے، جو منقول ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، جو منقول نہیں ہوتے وہ مخصوص نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اذان سے پہلے ہی آپ ثواب کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اذان کے بعد پڑھ لینا، آپ اس کو مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نماز کے بعد کھڑا ہو کے، ہر نماز کے بعد کھڑا ہو کے ثواب کی نیت سے تبارک الذی پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اور جو نہ پڑھے اس کو کہ یہ تو صحیح لوگ نہیں، یہ ان کو غلط سمجھے، اور یہ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کہہ تو نہیں رہا لیکن عملاً یہ اس عمل کو نماز کا حصہ بنا رہا ہے. دوسرا، ثواب کے لیے
یہ جو سوال کیا ہے ثواب کے لیے اسی وقت درود شریف کیوں یاد آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ثواب کے لیے آپ وہ طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کو ثواب کی ضرورت نہیں تھی؟ جب اللہ کے نبی کو ثواب کی ضرورت تھی اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی؟ یعنی کوئی بھی اضافہ جو ثواب کی نیت سے کہ نہیں، میں نے بنیادی بات آپ کو بتا دی، بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی اضافہ ثواب کی نیت سے کیا جائے تو وہ بدعت ہے، جی ہاں، کوئی بھی اضافہ ثواب کی نیت سے کیا جائے اور وہ چیز منقول نہ ہو تو وہ چیز بدعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز نہیں بلکہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب اذان تو جس طرح منقول ہے اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے نا، اب اس کے اندر مزید اضافہ اپنی طرف سے کیا جائے جی ثواب کی نیت سے، تو پھر ان کو ثواب کی کیا ضرورت کیوں نہیں تھی؟ ان حضرات نے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر آپ ایسا ثواب، یعنی ایک ثواب کا میں یہ کہوں کہ میں تو تفسیر پڑھاتا ہوں، میں تو ترجمہ پڑھاتا ہوں، میں تو حدیث پڑھاتا ہوں، دوسرا نہیں پڑھاتا وہ گنہگار ہو رہا ہے، تو یہ میں غلط کر رہا ہوں نا۔ میں تو پڑھاتا ہوں زوم کے ذریعے سے، آپ خبردار جو آپ آج کے بعد آپ نے براہ راست پڑھا ہے آپ کو بھی یہیں پر پڑھانا ہے زوم کے ذریعے سے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں ہم تو پڑھتے ہیں اور ہمارے فرقے والے پڑھتے ہیں، جو ہمارے فرقے والے نہیں ہیں وہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور یہ تو علامت بن چکی ہے نا ایک خاص فرقے کی، ٹھیک ہے، تو جب علامت بن چکی ہے تو آپ خود اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ثواب ہے، ثواب کی نیت ہوتی ہے یا کس چیز کی نیت ہوتی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھیں۔ آسمانی کتابوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ آسمان سے بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دیکھیں جی، یہ بات تو مکمل ہوگی، بہت سی کتابیں آسمانوں پہ نازل، آسمانوں سے حضرت جبریل کے ذریعے پیغمبروں پر اتاری ہیں۔ اب ہم ان کتابوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن بھئی تورات تو اپنے اصل وجود کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے، زبور موجود نہیں ہے، انجیل عیسائیوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں، تو یہ جو چیزیں موجود ہیں یہ سب تبدیل شدہ ہیں۔ اب ہم کس پر ایمان لے کر آئیں؟ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے جو اللہ نے نازل کی تھی، کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب بالکل برحق تھی۔ اب اس کا وجود ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا بالکل صحیح برحق، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں، جن جن مسلمانوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں، بس، یعنی حالت اسلام میں دیکھا اور حالت اسلام میں رہے، بشرطے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو۔ جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو اسی حالت میں اسی طرح دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ تو یہ 3 درجات ہو گئے: صحابی، تابعی اور تبع تابعی، ٹھیک ہے، اور ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ٹھیک ہے جی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ خیر القرون قرنی یہ ایک زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ثم الذین یلونہم دوسرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم تیسرا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر القرون قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ صحابہ کے ساتھ تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ کے ساتھ تھا، تو یہ صحابہ کا زمانہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ صحابہ کا زمانہ ہوا، اور ایک منٹ، ٹھیک ہے، یہ صحابہ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور اسلام کی حالت میں ہی فوت ہوئے، ثم الذین یلونہم، مطلب یہ تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم تبع تابعین کا زمانہ، ٹھیک ہے جی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ تین زمانے، ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان سب سے محبت اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی جھگڑا سننے میں آئے تو اس سے بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا تھا اور بہت سی باتیں سامنے آئی۔ اب بہت سے لوگ اپنی مشہوری اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اسی نوعیت کے جھگڑوں اور اختلافات کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کے معاملات چلتے ہیں، لوگوں کے ذہن متوجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نوعیت کے لوگ متوجہ ہوتے ہیں جو انہی باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، نہ دین سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بس ان میں جو بھی جنگیں ہوئی یا جو بھی معاملات ہوئے یہ انہی کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ دیکھیں جی، بادشاہ کے دو بچوں میں جھگڑا ہو گیا تو اس کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے یا پھر گھر کا چوکیدار کرتا ہے؟ بادشاہ کرتا ہے نا۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو ہماری کیا اوقات ہے ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں؟ فیصلہ اللہ کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب بنے اور دین کا انتظام سنبھالا، اس لیے آپ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بہت سارے فضائل، بہت سارے فضائل ہیں۔ میں نے کچھ جگہ بیانات کیے ہیں، مجھے وہ مل بھی نہیں رہے میرے پاس، سے بھی وہ غائب ہوئے پڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے تفصیلات ہیں، جی چاہتا ہے اور بھی بیان کریں لیکن کیا کریں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو یہ چار کی خلافت بالکل واضح ہے۔ بعض حضرات نے نا بڑا خوبصورت ایک نقطہ قائم کیا ہے، مزہ آئے گا آپ کو یہ دیکھ کر سن کر انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے کہا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے زمانے سے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کا ترجمہ میں کرنا رہ گیا تھا۔ کرنی کہتے ہیں، کرنی کے قاف سے صدیق اکبر مراد ہے، اور را سے عمر مراد ہے، نی سے عثمان مراد ہے، اور یا سے علی مراد ہے۔ تو اب نے فرمایا خیر القرون قرنی، تو قرنی سے ان چاروں حضرات کا زمانہ بھی آ گیا۔ خیر بہرحال یہ تو ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی 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 اہم بات ہے، بہت اہم بات۔ فرق مراتب سمجھیے، ہمارا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی رتبے میں ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں جی، بات ختم ہو گئی۔ بہت باتیں ہیں اس کے اندر، بس ہم یہ طرح رکھیں اہل بیت سے متعلق ہمارا کیا ایمان و نظریہ۔ مجرب اعمال کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا، یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، ماشاءاللہ، سمجھنے بس سبق ہمارے یہیں تک ہے۔ مجھے تھوڑی مصروفیت ہے، آج کافی سارے کام مینج کرنے ہیں، کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ وقت دینا ہے۔ سوالات کے جوابات دیکھ لیں، سوالات کے جوابات میں یہ ہوتا ہے دلچسپی رہتی ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، حضرت مجرب اعمال کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کس نے یہ سوال کیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مجرب اعمال
کو نہ کوئی سنت سمجھتا ہے، نہ کوئی فرض سمجھتا ہے۔ مجرب اعمال کو نہ ہی کوئی واجب کہتا ہے، مجرب اعمال کے اوپر نہ ہی کوئی ترغیب دی جاتی ہے۔ بس مجرب اعمال کے صرف فضائل بتائے جاتے ہیں کہ یہ عمل بہت اچھا عمل ہے، اس کو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ لہٰذا ہم اس کو کوئی باقاعدہ بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو جب بیان کرتے ہیں تو مجرب ہی کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ مجرب ہوتا کیا ہے؟ مجرب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک عمل کیا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا، اور میں نے اس عمل کی اپنے بیٹے کو بتایا، میرے بیٹے نے اپنے بیٹے کو بتایا، اس نے اپنے بیٹے کو، یوں نسل در نسل چلتا ہوا آیا، تجربے سے ثابت۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مجرب عمل ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مجرب اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ بطور مثال ایک میرے دوست ہیں، ان کا ایک کام پھنسا ہوا تھا، اور ایک زمانے سے پھنسا ہوا تھا، بہت پریشان، بہت تکلیف میں۔ مجھے کہنے لگے جی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو قرآن میں آیا ہو۔ میں نے کہا جی استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ کیجیے، اور صلاۃ الحاجت کا کوئی ایسا بھی عمل بتائے جو حدیث میں آیا۔ میں نے کہا یہ ہے۔ کہنے لگا میرا کام کیوں ہو نہیں رہا؟ میں نے کہا دیکھو یار، میری بات یہ ہے کہ آپ کے قلب میں اعتقاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بہت کیٹاگرائز ہو کے چیز مانگتے ہیں، آپ کو وہی چیز دے دی جاتی ہے، آپ کے قلب میں وہ اعتقاد نہیں۔ جب وہ اعتقاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بس آپ اسی طریقے سے کام چلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے۔ لیکن جو اہل عشق ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ کے معاملات اور ہوتے ہیں، جو اہل تعلق ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ لیکن نا، ایک بچہ ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، کام کرتا ہے، کام کر کے خاموشی سے اٹھتا ٹیوشن چلا جاتا ہے، اور آپ اپنے قلب میں اس کے لیے بانڈنگ محسوس نہیں کریں گے۔ اور ایک بچہ ہے، وہ اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے ساتھ امی کے کندھے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں امی مجھے نیند آئی ہے، میں نے سونا ہے، امی میں نے آج اسکول نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، میرا آپ سے باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا، اسکول جاؤ، تمہاری ضرورت ہے اسکول میں، نہیں تنگ نہیں کرو آپ، نہیں نہیں امی میں نے آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کرنا ہے، میں نے باہر کا نہیں کھانا، مجھے یہ چاہیے وہ یعنی وہ ماں کے ساتھ لاڈ پیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں اس کو دھکا دے کے نکال دیتی ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، آتے ہی امی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، امی میں نے تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، بیٹھا رہتا ہے، پھر نہیں میں نے آج ٹیوشن نہیں جانا، میں نے آج آپ کے پاس پڑھنا ہے، وہ یہ کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اس بچے سے آپ کی بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک، چل وہ رہا ہے کمپیوٹر کے مطابق، لیکن اس بچے کی بانڈنگ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل اہل عقل اور جو اہل عقل اور اس طرح کے دانشور لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں ایسے ہی بنا رہے ہیں کہ بس ہم ایک کمپیوٹر کی طرح چلے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں۔ تو دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ میرے ایک ساتھی ہیں، نور نبی ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ جو گاڑی کی راڈ تھی وہ ان کے سینے پہ لگی، اور سینے پہ تھوڑے نچلے حصے پہ لگی، جس سے ان کا پتا کٹ گیا، اور دوسرا ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کے دماغ پہ اثر آیا، دماغ کی جھلی تک چلے گئے، بالکل کومے میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے بعد وہ ہوش میں آئے، اور نہیں تھا ہی نہیں کہ بچ جائیں گے، کوئٹہ کے علاقے میں جہاں اتنی ہاسپٹیلٹی اچھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ 2 ہفتے کے بعد کہتے ہیں مجھے مودی فیصل سے بات کرو۔ السلام علیکم۔ مجھے خواب میں جب بے ہوش تھا تو میرے ساتھ یہ کیفیات گزری، وہ میں کبھی سناؤں گا، لمبی بات ہے۔ تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اس حال میں تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں خضر ہوں، اور میں یہ بتا رہا ہوں یہ کون ہے خضر۔ تو انہوں نے نا مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ لگے اس وقت سے میری زبان پہ یہی ورد ہے، کیا میں کرتا ہوں؟ میں نے کہا نور نبی بھائی، کیا مجھ سے پوچھنے کی جرت کیسے کر لی تم نے؟ کرتے رہو، چھوڑنا نہیں۔ میں نے مجھے جائز ہے، کہہ رہا جائز نہیں، اور میں نے کہا بھائی یہ چیزیں پوچھی نہیں جاتی۔ جب
خیر یہ مطلب میں تو اس کو تکلف کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ظاہر بات ہے کوئی ناجائز چیز نہ ہو اس کے ذمہ، تو یہ تھا کہ شیطان نے آ کے نہیں بتایا، لیکن میں تو سمجھ گیا نا یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ وظیفہ اس کے لیے میری زبان نہیں رکتی اس وظیفے، اگر میں جیسے جیسے وظیفہ پڑھتا ہوں یہ زخم ایسے بھرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں کو سٹیچز کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اس کے سٹچ بھی ماہر ماہر لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک دفعہ سٹچ لگتا ہے اس کے بعد اگر خراب ہو جائے 75% ایسا چانس ہوتا ہے، وہ چانس ہوتا ہے، اور کیا ہوا، کیا ایک بندے کا باؤنڈنگ تھا، ایک بندے کو من جانب اللہ، آپ یقین کریں ایسے مریض 2 سال میں ٹھیک ہوتے ہیں، 4 مہینے میں ٹھیک ہو کے اپنے کام پہ جا چکے ہیں وہ صاحب، یعنی ایسے آ، خطرناک ترین، کیا اللہ رب العزت نے ایک راستہ کھولا ہوتا ہے، غیب کا راستہ کھولا ہوتا ہے، کچھ کلمات کی ایسی معرفت ہوتی ہے اہل اللہ کو، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ایک بانڈنگ بندی ہوتی ہے، اور تو ایسے اعمال مجرب ہوتے ہیں۔ اب یہ صاحب جو مجھے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور ان صاحب نے ایسے ہر کسی کو نہیں بتایا، وہ یہ وظیفہ دیں گے بھی نہیں، کسی کو دیں گے ہی نہیں، کہ بھئی ظاہر بات ہے کسی قدردان کو دیا جائے گا، کسی ایسے ناقدرے کو دیا بھی نہیں جائے گا، کہ یہ قیمتی متاع ہے جو لاکھوں لے کر بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ہاں البتہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو کروڑوں سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے تو وہ دے دی جاتی۔ ہاں کچھ ایسے وظیفے بھی ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لوگ اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو اس کی حیثیت اپنی ہوتی ہے، ہر چیز کی حیثیت الگ۔ ہمارے بزرگ اور اکابر جو ہمیں مختلف قسم کے اپنے مجرب عمل بتاتے ہیں، جیسے 41 مرتبہ سورہ یاسین کسی مشکل کے لیے یا بچوں کے رشتے کے لیے وغیرہ کی نظر اتارنے کے لیے 7 مرتبہ کچھ پڑھنا، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو، یہ کوئی دین میں نئی بات نکلتے بھی، ہم اس کو بھی دین میں نئی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دین کا جزء لازم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کو یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، ٹھیک، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم برکت کے لیے سمجھتے ہیں، جن کو ہم برکت سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدے حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کا دین کے کسی رکن سے کسی معاملے سے نہ کوئی الحاق ہے اور نہ ہی کوئی تعلق ہے، بس ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، تو کیسے بدعت ہے آپ اس کو بتا دیجیے، یہ آپ یہ دین میں، تو دین میں کیا ہے اس کے بارے میں، دیکھیں ایک رول ہے وہ پاکستان کے قوانین کے خلاف بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے قوانین کی حمایت میں ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے بحث کی کہ حضرت ہر چیز یہاں پر نئی ہے تو نئی چیز تو بدعت ہوتی ہے، نئی چیز بدعت ہوتی ہے، میں یہ لوگ جو آپ نے سوال کیا اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو حضرت نے کہا چھری لاؤ، چھری لے کر کہا لیٹو بیٹا میں تمہارا گلا کاٹنے کا، کیوں کہا تو بھی تو نئی بدعت ہے، تو بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اور بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے بچوں والی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں، یہاں پر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان سے کہیں کہ آپ بچوں والی کہانیاں سنا رہے ہیں، آپ بتائیں یہ دین کے خلاف کیسے ہے اور یہ بدعت کیسے ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ایک ورد کر رہے ہیں، ایک وظیفہ کر رہے ہیں، آپ اگر 3 دن میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کہ یہ گناہ ہے، آپ ایک ہفتے میں، آپ کتنے عرصے میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، وہ کہے گی جی ہم مہینے میں قرآن، جی آپ ثابت کریں حدیث میں مہینے میں قرآن مجید ختم کرنا ہوتا ہے، بھئی یہ تو اپنی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے، یہ اپنی سہولت اور رائے کے اوپر ہوتا ہے، ہم سورہ یاسین کے فضائل پڑھے ہیں اس میں کثرت کا ذکر ہے، تو کثرت کو اکابرین نے کہہ دیا کہ بھی اتنی کثرت کر لو کہ کم از کم 41 دفعہ پڑھ لو، کم از کم 13 مرتبہ پڑھ لو کہ ان اللہ یحب الوتر، اللہ طاق عدد سے پسند فرماتے ہیں، تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو یہ بنیادی باتیں ایک نشست میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جب انسان پریکٹس رکھتا ہے تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی آج کا سبق اتنا ہی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔